آپ یار میری طرف دیکھیں، ٹائم بہت حساس ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ موضوع ذہن میں ہے، پوری دنیا کے مولویوں کو میرا چیلنج ہے، میں نے پوری دنیا کا نام لیا، پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی، میرا دیا ہوا حوالہ کیا ہوا ترجمہ غلط ثابت کرے، پھر کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں۔ یہ پوری دنیا کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ بورے والے مولوی ویسے میری تک سے باہر ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی غلط ثابت کرے، بھائی بیٹھ لے، میں اس مولوی کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا، لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی اینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا، علی بن ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے۔ جو بندہ تعصب کی اینک اتار کر یہ مجلس سن گیا، علی بن ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہی بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نام صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ سنی دوستوں کو نہ لڑائی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے۔ چلو ہم مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو پڑھتے ہیں، آؤ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ کے نہ دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، لیکن ایک میرا جملہ یاد رکھ رہے ہیں، یہ ذاکر سننے والے بندوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی، یہ سر کے ٹھڑکیوں کو میری سمجھ نہیں آئے گی، میری سمجھ ان کو آئے گی جو علم کے ٹھڑکی ہیں۔ لو بھائی شیعہ سنی دوستوں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے۔ چلو ہاں ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو پڑھتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اور میری طرف دیکھو میں نے کیا کہا ہے، اگر قرآن میں اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو۔ بھائی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ اور سن اللہ فرما رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزوی تک ترجمے کی ذمہ داری۔ اگر کوئی مائی کا لال کہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا، میری سزا وہ ہے جو سرے آنے کی چور کی ہوتی ہے، لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے پھر تمہیں یہ دعوت فکر دے کے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو، اب جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ کر لو۔ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ۔ ایک ہے اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے ورسولہ ہی، اللہ فرماتا ہے جیسے مجھے مانا ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ رسول کے بعد اللہ ایک، رسول دو، رسول کے بعد آگے تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔
بات تو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ بولو ذرا اونچی بولو. ہاں اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو، رسول کے بعد آگے اللہ فرماتا اس نور کو مانو کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. ہم نے اونچی بولو بھائی، ہم نے کتنی ہستیاں ہیں؟ ایک ہے اللہ، دوسرا ہے اس کا رسول، اور تیسرا ہے وہ نور. دیکھو اللہ نے کیسی حکمت ہے آپ کو سمجھائی ہے. اس آیت میں اللہ نے اپنا بھی نام لیا، اپنے رسول کا بھی نام لیا. تیسری ہستی جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے اس کا نام نہیں لیتا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے. وہ صفت کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آگے اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لا اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا ہے. اچھا جی کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ پھر بولو کتنی؟ بات ہو رہی ہے کلمے پہ، میری طرف دیکھ رہا ہے. کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ 3 ہستیوں کو. آواز آتی ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. ایک ہے اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے رسول ہی، ایمان لاؤ میرے رسول پہ. دوسرا ہے رسول، آگے تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ اچھا چلو ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر آج اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، کریں. اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. تو لاؤ پھر اللہ پہ ایمان. جب بھی کوئی بندہ اللہ پہ ایمان لائے تو کیا پڑھتا ہے؟ شاباش، لا الہ. ہن ذرا بول لا الہ. آگے ہے ورسولہ ہی. اللہ فرماتا ہے جیسے مجھے مانا ہے ویسے میرے رسول پہ ایمان لاؤ. جب رسول پہ ایمان لائے گا تو پھر کیا پڑھے گا؟ محمد الرسول اللہ. سنا دنیا والو، اگر ایت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا. آیت یہاں رک جاتی تو ایمان یہاں رک جاتا. آیت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے. جب آیت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی تو شیعہ نہ رکے. تم نہ مانو علی کو، علی کو ہمارے لیے رہنے دو. قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو. لا الہ الا اللہ پڑھ کے آپ اللہ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ پڑھ کے اس کے رسول پہ ایمان لائے. ایت رک جاتی تو شیعہ بھی رک جاتے. تیسرے نمبر پہ آگے اللہ فرماتا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، چل 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 محمد کے آگے بھی چل. چل نا وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. رکھ ہے مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ وہ نور ہے کون؟ پوچھ وہ نور. اونچی بولو بھائی نور. پھر بولو بھائی نور ہے کون؟ کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ پھر بولو بھائی کتنی؟ ہون شاہ جی اٹھے تو پھر نہ دماغ میرا خراب ہونا. صلوات پڑھو باتیں بولا بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے ورسولہ ہی، ایمان لو میرے رسول پہ. سب نے پڑھا محمد رسول اللہ. انہیں آگے اللہ فرماتا ہے وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. انہیں پوچھنا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ وہ نور ہے کون؟ نور. اچھا کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ 3. لو آسان گاؤں کا ماحول ہے، آسان کر کے کلمہ سمجھانے لگا. پتہ ہے تمہیں اللہ کیوں کہتا ہے 3 ہستیوں کو مانو؟ اس لیے فرماتا ہے کہ قرآن میں 3 بیماری ہیں. کتنی بیماری ہیں؟ پھر بول کتنی؟ چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے گا اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا. کتنی بیماری ہیں؟ 3. اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان 3 بیماریوں پہ لعنت کرے. بولو کتنی بیماری ہیں؟ پھر بولو کتنی؟ پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی.
بولو کتنی بیماری ہیں؟ پھر بولو بھائی. پہلی ہے شرک، دوسری ہے کفر، تیسری ہے نفاق منافقت. چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر ان تینوں بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں، پھر ان تینوں سے جان چھڑاتے ہیں. رکھا مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ شرک کا علاج کیا ہے، اور پھر پوچھ کفر کا علاج کیا ہے، پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. صلوات پڑھو ہم آوازیں بلند. دو بول صرف جدو کن دے کاری صاحب کل اسلام حسین جدو کن دے کل بیا کل اسلام حسین جڑا میں تے خالق فیض کیتا آخر نظام حسین. نبی باقی کہندے آ مینو لوک محمد آندے ہیں میرا اصلی نام حسین، حسین و منی و نام لال حسین مجھے. ان کو سمجھ آئیے کہ اگلی بھی گئی ہے، میرا تو خیال تمہاری اگلی بھی گئی ہے. کتنی بیماری ہیں؟ پھر بولو کتنی؟ پہلے ہے شرک، دوسری ہے کفر، تیسری ہے نفاق منافقت. اور رکھا مولویوں کے سر پہ قرآن پوچھ شرک کا علاج کیا ہے، پھر پوچھ کفر کا علاج کیا ہے، پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. ان قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو نا اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. سمجھ آ گئی؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا. قرآن کہتا ہے جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم. لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. اے بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا لا الہ الا اللہ. دوسری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد رسول اللہ. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو اس منافق کا علاج کیا ہے؟ تو سمجھ لگی بھائی؟ اور تم قرآن کو پڑھو نا تو قرآن کہتا ہے یہ جو تیسری بیماری ہے نا، تیسری یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. منافق مشرک سے بھی بدتر ہے، منافق کافر سے بھی بدتر ہے. مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے. منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا مثال دے کے مسئلہ حل کروں. منافق پتہ کیسا ہوتا ہے؟ تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا اور دیکھا طوطا؟ میں باغ والے طوطے کی بات کر رہا ہوں. مطلب تسی کو اور طوطا سمجھ لو. سمجھ آ رہی؟ دیکھا طوطا؟ یہ طوطا منافق ہے. پتہ کیوں منافق ہے طوطا؟ کہ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو تو چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. طوطا بھی سبز، باغ بھی سبز. اب سمجھ آئی؟ جب سبز میں بیٹھا ہو تو پھر نظر نہیں آتا، چپکے سے نقصان کرتا رہتا ہے. لیکن منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا، پھل پہ کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ پتہ ہے یہ پھل پہ حملہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے پھل کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھل پہچان ہے درخت کی، پھل سے پتہ چلتا ہے کس کا پھل ہے. اچھا ایمان سے بتاؤ یہ درخت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ جب بھی کوئی بندہ پھل درخت لگاتا ہے کس لیے لگاتا ہے؟ پھل کے لیے. ہوں لفظ ضائع کیے تو سیالکوٹ جانے تک مجھے دکھ ہوگا، میری طرف دیکھنا. درخت لگا لیتا ہے، پھر درخت کے ارد گرد کانٹے دار باؤنڈری لگاتا ہے. سوچے
یہ کانٹے طرف باؤنڈری کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ کوئی بکرا کوئی بکرا یا کوئی ڈنگر اس درخت کو کھا نہ جائے، کھانے سے بچاتا ہے۔ درخت بڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھل لگ بھی جاتا ہے، پھر اس پھل کے اوپر قیمتی سپرے کرتا ہے تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے اس پھل پہ حملہ نہ کرے، جو حملہ کرے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ طوطے کا پتہ نہیں چلتا، طوطا نقصان کرتا رہتا ہے۔ پتہ کب چلتا ہے؟ جب باغ کا مالک آتا ہے، وہ چاہے پٹاخ چلائے یا بندوق چلائے، پٹاخ چلی یا بندوق چلنے کی آواز منافق طوطے کے کان میں آئی تو اسے سمجھ آ گئی اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیوں اب باغ کا مالک آ گیا ہے۔ باغ کا مالک آ گیا ہے۔ پٹاس کی آواز سن کر میاں مٹھو طوطا چون 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 کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو پتہ چل گیا میرے باغ کے رنگ کی وردی پہن کر باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا۔ فرق اس طرح اتنا ہے صرف شاہ صاحب، اس منافق طوطے کا پتہ تو چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے۔ اگر تم نے ابھی اپنے اندر دیکھنا ہو، تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا۔ میری گل بھی سمجھ نہیں ہے۔ اور تم نے خود دیکھنا تمہارے اندر اس مجلس کے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا، اور جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو، جس کی وردی مومنوں جیسی ہو اندر سے دشمن علی ہو، تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری صحابت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، ملا عبدالوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ لکھو تمہاری صحافت کے ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو مجھے اسی چوک میں کھڑے کر کے سرے عام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ آج پر سنو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن کننا نعرف المنافقین بحد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب، فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی بھائی؟ کہتے ہیں نبی پاک کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے، اگر بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا کہتے ہیں پتہ چل جاتا بندہ مومن ہے، اگر علی کا نام سن کے بندے کو حیضہ ہو جاتا کہتے ہیں سمجھ آتے یہ بندہ منافق ہے۔ ہوں سمجھ آئی نا؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا، اور علی ولی اللہ علاج ہے منافق کا۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ اچھا کتنی ہستیوں کو لگا تھا مانو؟ بولو پھر بولو کتنی؟ اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے رسول ہی و رسول ہی، ایمان لو میرے رسول پہ۔ شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ رکھا مولوی کے سر پہ قرآن، انہوں نے پوچھا وہ نور ہے کون؟ پہلے تو پوچھے گا کسے؟ اس جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے میری طرح بتا دیا پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہنا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ داڑھی ساڈے ورگی ہے، یہ وچوں شیعہ ہے۔ بول ہاں وچوں، میں کہنا دعا کرو کو وچوں شیعہ ہوئے،
تو چگل دا پتر تو شیعہ نہ ہوئے، بندے کو بھی تو شیعہ ہونا چاہیے. ہمیں سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھا وہ نور ہے کون؟ جب تو پوچھو گے نا تو مولوی ڈنڈی مارے گا. کیا کرے گا؟ ڈنڈی کی سمجھ آتی ہے؟ ہیرا پھیری کرے گا. کبھی میں بھی ڈنڈیاں مارتا تھا، آج نہیں تو نہ صحیح، لیکن تیری ڈنڈی وہاں چلے گی جہاں کاری سخاوت نہ ہو. جہاں میں ہوں گا پھر ڈنڈی ٹوٹ جائے گی. تو ہم پوچھو گے یہ نور کون ہے؟ مولوی کہتا ہے یہ نور علی نہیں. میں نے کہا پہ بتا کون ہے؟ کہتا ہے یہ نور قرآن ہے. یہ نور اونچی بول رہا تھا کیوں ہے؟ یہ نور. پھر بولو وہ نور، پھر بولو وہ نور. میں کہتا تم قرآن کو ہی نور مان لو جانے من، لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو. تو سمجھ آ رہی بھائی؟ اگر یہ نور ہے نا قرآن، تو پھر اسی آیت کی ترتیب یوں بنے گی فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ. سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے ہے وہ رسول ہے، ایمان لاؤ میرے رسول پہ. سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ. آگے اللہ فرماتا والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو تم کہتے ہو یہ نور قرآن ہے، تو پھر آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ. یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے. یہ وہ کہتا ہے نور قرآن ہے. اس قرآن سے ہی نہ پوچھ لے اے اللہ کی پاک کتاب تو ہی بتا ہاں کیا یہ نور تو ہے یا ناطق قرآن ہے؟ یا ناطق؟ اچھا تم پرانے شیعہ ہو، میں نیا شیعہ ہوں. تم نسلی شیعہ ہو، میں فصلی شیعہ ہوں. اب فصلی شیعہ سے کہتے ہیں جو شیعوں میں بھاگ کر آئے. سمجھ آ رہی؟ یہ بتاؤ مولوی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے. یہ نبی پاک کی عمر کتنی سی جب قرآن نازل ہوا تھا؟ اور بولو انہیں بندے میرے منہ والوں میں بھی تو جے کہ مولوی سنے ہوں تو پتا ہوں تو سننی سورے تو سور نے تھوڑے پلے کی پانا ہے. کتنی سی عمر؟ اونچی بولو. 40 سال. آہاں کہ نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دلاداری ہے. اگر اللہ قرآن میں کہے اس نور کو مانو جس کو میں نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن. اے میری طرف دیکھنا، میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں. اگر اللہ کہنا اس نور کو مانو جس کو میں نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر وہ نور قرآن نہیں. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. ویسے بھی شاہ صاحب یہ نور قرآن ہے ہی نہیں. میں ڈائریکٹ آیت قرآن سے پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن آیا ہے، دوسرا چمکتا ہوا نور آیا ہے. انہیں سمجھ آ گئی قرآن اور ہے وہ نور. بولو وہ نور. اونچی بولو وہ نور. اگر اللہ کہنا اس نور کو مانو جس کو میں نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن. اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، پھر نور قرآن نہیں. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. جو پارہ نمبر 9 ہے سورہ الاعراف ہے. پارہ نمبر 9 سورہ الاعراف. جا کے قرآن کو چیک کر لینا. قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل. سن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ پھر نبی کی عزت کی، ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور کی اتباع کی، اس نور کی تابعداری کی. اس نور کو مانا کس کو؟ انزل معہ جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا. کیا مقصد ہے کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے. جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور. اگر محمد کلمے میں پھر وہ نور بھی کلمے میں. اگر محمد اذان میں پھر وہ نور بھی اذان میں. پتہ کرو نا یہ کس کا نور ہے. قرآن ہے 40 سال کی عمر میں. اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کے ساتھ نازل کیا. ساتھ کیا ہے اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن. انہیں پوچھنا یہ نور کون ہے. تو شاہ صاحب جب میں 10ویں کلاس میں پڑھتا نا اسکول میں،
اس کتاب کا حوالہ دینے لگو۔ اس وقت میں مولوی بھی نہیں تھا، اور اسی کتاب نے مجھے مولوی بننے کا شوق ڈالا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الواعظین، اہل سنت کی لکھی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے میرا بھائی مولوی جمعے کی تقریر یاد کر کے تو پھر جمعہ پڑھاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا تھا؟ نبی فرماتے جابر سن اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جابر کہتا ہے یا رسول اللہ سب سے پہلے خلق تو کیا، لیکن خلق کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی، اپنے نور میں سے اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ نبی فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں جابر سن، میں نے اب تمہارا امتحان لینا ہے، فیل ہوتے ہو یا سارے پاس ہوتے ہو۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا۔ بندے ان سے سارے ہو گئے فیل، جیسا میں نے جملہ کہا تھا اس کو تم نے سمجھا نہیں، تو میں سمجھانا اللہ نے بتایا، میں نے ابھی سمجھا لینا۔ جابر نے کیا کہا پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا، تو پھر آپ سمجھ آئی کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، کہ وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا۔ جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سن، پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا، پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا، پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا۔ فرماتے جابر سن، پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا، وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے، وہاں میرے نور کے دو ٹکڑے ہوئے، دو حصے ہوئے، وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب، ایک میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں، دوسرا نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں۔ فرماتے جابر سن، جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں آیا، اس نور سے اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا۔ جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں آیا، اس نور سے اللہ نے میرے بھائی کو علی ولی اللہ بنایا۔ علیون علیون اونچی تو ذرا بولنا، علیون ولی اللہ بنا۔ اس لیے جابر میں نے کل کہا تھا انا ولی من نور واحد، میں اور ایک نور کے دو حصے ہیں، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ اب پڑھا وہ آج جو میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ۔ شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے ہوا رسول ہے، ایمان لاؤ میرے رسول پہ۔ شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو نبی نے بتایا وہ نور ہے علی، تو پھر آگے کہنا پڑے گا علیون، ذرا بولنا علیون علیون، اونچی بولو علیون، پھر بولو علیون۔ انکاری سخاوت کرے کیا؟ شاہ صاحب کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا نا، ٹریکٹر پہ علی کا نام، مولوی کہتا ہے ٹریکٹر ہی شیعوں کا، کار پہ علی تو کار ہی شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا۔ اصل میں مولوی تمہیں کچھ سمجھا رہا ہے تم سمجھ نہیں سکے، اور مولوی تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اور شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں، اگر شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے۔ دیکھا نہیں، کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی مکان شیعہ کا۔ تو معاف کر دینا اگر کعبے میں علی اور کو سمجھ آئیے، اگر کعبے میں علی تو پھر کعبہ بولو، پھر کعبہ
اچھا میرا دل چاہتا تمہیں ایک منزل اور اوپر لے جاؤں، ہے موڈ جانے کا؟ تو پھر میرے ساتھ چلنا ہے موڈ جانے کا، میرے ساتھ سے سفر کرنا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں، کار پہ لی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ لی مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ لی بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ لی مکان شیعوں کا، کعبے میں لی کعبہ شیعوں کا۔ تو معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا۔ قبلہ صاحب سناؤ۔ اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا ہوا مل گیا تو پھر کیا کرو گے؟ آپ ڈر تو نہیں گئے بھائی؟ اے گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا کن سے ڈرتے ہو؟ اور تم کن سے ڈرتے ہو؟ ان مولویوں سے؟ میں نے انٹرنیٹ پہ بھی کہا ہے، ابھی بھی تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، اس پوری دنیا میں نہ تو میں کسی اور ذاکر کا ذمہ دار ہوں نہ کسی اور بھائی مولوی کا ذمہ دار، لیکن لکھ لو اپنے پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں، پورے مذہب شیعہ کا ذمہ دار ہوں۔ لکھ لو جب تک میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے، ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا کہ میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے جا۔ رکھ رہنے کے سر پہ تو سمجھ آئی؟ اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر کیا کرو؟ پھر تو اسے جنت مانے گا نہیں، ایسے دیکھے گا یہ تو جنت ہے ہی نہیں، یہاں تو علی کا نام لکھا ہے، یہ تو کوئی شیعوں کا گھر ہے یا کوئی شیعوں کی مسجد ہے یا شیعوں کی بارگاہ ہے، یہ تو جنت ہے نہیں جہاں تو علی کا نام لکھا ہے۔ یہ جنت ہی نہیں، ہماری تو جنت ہی لاہور کے آگے ہے، لاہور کے رکھ ان مولویوں کے سر پہ قرآن اور پوچھ شیعوں کو کافر کہنے والے قرآن کے باغی ملاؤ، ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتاؤ تو صحیح، جنت کے دروازے پہ تمہارا کلمہ لکھا یا شیعوں والا کلمہ لکھا؟ بتاؤ تو صحیح نا۔ دو تمہاری کتابیں گواہ، دو، ایک ہے فرائض الصمدین علامہ حموینی کی لکھی ہوئی کتاب، یہ جب میں تحقیق کر رہا تھا نا کہ مذہب کون سا سچا ہے، جب خود شیعہ نہیں تھا لیکن دیکھ رہا تھا کہ مذہب کون سا سچا ہے، تو میں نے اس کتاب کو بڑا تلاش کیا لیکن یہ مجھے مل نہیں رہی تھی کہیں سے، تو پھر میں کرتے کرتے تلا گنج کی ایک لائبریری ہے وہاں میں گیا، اس کے اندر یہ پڑھی ہوئی تھی، 5 اس کی جلدیں ہیں اور ساری عربی میں ہے، یہ اردو میں ہے ہی نہیں، تو میں وہاں گیا، 1 گھنٹے میں کتاب پڑھ کے واپس آیا تھا۔ یہ کتاب ہے، دوسری کتاب ہے مقتل خوارزمی، اہل سنت کی لکھی کتاب ہے، ان دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف۔ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب رسول معراج سے واپس آئے، صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا، نبی پاک کی تدین کے لیے کھڑے ہوئے، نبی پاک کے جتنے صحابہ تھے سارے ہی اچھے تھے۔ تو انہوں گالی اور میری نہیں چنگی لگی؟ تو میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے، نبی پاک کے جتنے صحابہ تھے سارے ہی اچھے تھے، صحابہ کرام سارے ہی اچھے تھے، صحابہ سارے ہی اچھے تھے، منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا۔ نبی کا کی تدیم کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی فرماتے ہیں ہاں کی ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے ہیں؟ اونچی بول ذرا، کتنے ہیں؟ جہنم کے 7 ہیں،
جہنم کے کتنے ہیں؟ جنت کے 8. اللہ نے جنت کا دروازہ ہی ایک اس لیے زیادہ رکھا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی تقدیر بدل جائے اور علی کو ولی مان کے جنت کے اندر چلا جائے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا، بڑا دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں سنو میرے صحابیوں، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. نور سے بات شروع کی ہے، نور پہ لے کے جا رہا ہوں. 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی فرماتے ہیں سنو، سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون. ذرا اونچی بول بھائی، علیون. پھر بولو علیون، پھر بولو علیون. تو سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ آ رہی ہے. بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ. میں نے آگے پیچھے نہیں جانا. شاہ صاحب دیکھا ہے تم نے ہمارے گھر کے اوپر علم لگا ہے؟ علم دیکھا ہے؟ علم دیکھا ہے؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجہ. اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. اس کے فریرے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہمارا یہ علم رسول کے علم کی شبیہ ہے، رسول کے علم کی نقل ہے. لیکن میرا بھائی کہتا ہے نہیں ویسے ہی چھیوں نے، شیعہ بھی نہیں کہتا ہے، چھیوں نے بازار سے کنڈا لیا، اوپر لوہے کا پنجہ لگایا، ساتھ کالا کپڑا باندھا اور کہتے ہیں رسول کے علم کی شبیہ ہے. تو نہیں نا مانتا، اسے غور سے دیکھ لے. اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجہ. اس کے فریرے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. تم نہیں نا مانتے یہ رسول کے علم کی شبیہ ہے تو لکھاؤ. تمہاری 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرا ایک لوائل حمد ہوگا. لوائل حمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا علم. میرا ایک علم ہوگا، اس کا معنی ہے تعریف کیا ہوا علم. اور تم نے دیکھا نہیں جب مولوی صبح سویرے سرگی پہلے اس علم کی تعریف کرتا ہے اور تمہیں پڑھ کے سناتا ہے صاحب تاج ول مراج ول براک ول علم. اچھا بندے نے وجہ تک علم نہیں سمجھ نہیں آئی. ارے وہ تو مولوی سناتا ہے صاحب تاج ول مراج ول براک ول، یہ وہ علم ہے. نبی پاک نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک علم ہوگا. لو شیعہ سنی دوستوں، نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی میں مطلب ہیٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے. اگر نبی پاک کا علم ہو سبز رنگ کا، علم ہی تمہارا. اگر ہو سفید رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر ہو سرخ رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر نبی کا علم ہو سیاہ رنگ کا تو پھر علم ہے ہمارا. اگر نبی پاک کا علم اوپر سے خالی ہو تو پھر ہے تمہارا. اگر علم کے اوپر ہو پنجہ تو پھر علم ہے ہمارا. اگر نبی پاک کے لوائل حمد کے کپڑے فریرے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو پھر بھی علم تمہارا. اگر شیعوں والا کلمہ لکھا ہو پھر علم ہے ہمارا. اور نہیں سمجھ آئی، اگر نبی پاک کا علم اگر حشر کے دن اور تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا. اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے ہمارا. ہے تمہاری 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک علم ہوگا. لو مجھے رنگ بتانے کی ضرورت نہیں شاہ صاحب، میں تمہیں اس دکان پہ لے جاتا ہوں جہاں سے کپڑا آئے گا، رنگ تمہیں خود نظر آ جائے گا. قرآن کہتا ہے کلو من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو جب ہر چیز ہی فنا ہو جائے گی تو یہ جو نبی کا علم بنے گا اس کا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ نوجوانوں شیعہ سی دوستوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری طرف دیکھنا. مجھے رنگ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سفید ہے، سبز ہے، سرخ ہے کہ سیاہ ہے. میں تمہیں دکان پہ لے کے جا رہا ہوں جس طرح سے وہ کپڑا آئے گا. ایک علامہ ہمارے ہیں جن کا نام ہے حسین بہجارہ، ایک میرے بھائیوں کے عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ محمد بین فرہنگی. ایک شیعہ ایک سنی ہے، دونوں نے لکھا ہے آ تجھے دکان پہ لے جاؤ جہاں سے کپڑا آئے گا. دونوں لکھتے ہیں کہ قیامت آنے سے 4 دن پہلے اللہ 4 فرشتوں کو حکم دے گا، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جی رب جلیل جلدی کرو جا کے غلاف کعبہ کو اٹھا کے لے آؤ.
غلاف کعبہ کو اٹھا کے ان اونچی بول ہاں غلاف کعبہ کو اٹھا کے باہر سے بتاؤ غلاف کعبہ کا رنگ سفید سفید سرخ ہے کیا ہے اب رنگ ہے شیعوں والا آگے میں نے کہا اگر اوپر سے خالی ہو پھر تمہارا اگر اوپر پنجہ ہو پھر علم ہے ہمارا پھر 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے علم کے اوپر کچھ ہوگا نبی پاک نے فرمایا ہاں ہوگا کہا کیا ہوگا نبی نے فرمایا چاندی کا قبضہ ہوگا چاندی کا وہاں پنجہ نہیں لکھا جو میں دکھا نہ سکوں لکھا قبضہ ہوگا اس قبضے سے پنجہ ثابت کر دیتا ہوں لیکن اس قبضے کی ہر اس بندے کو سمجھ آئے گی جو میری طرف دیکھے گا جو میری طرف نہیں دیکھے گا پھر اسے قبضہ سمجھ میں نہیں آئے گا مولویوں کی زبانی بتاؤں قبضہ کیا ہوتا ہے مولویوں کا مشہور مقولہ ہے کہ داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضے میں آئے داڑھی اتنی رکھو جتنی قبضہ ہے ہاتھ رنگ بھی شیعوں والا اوپر قبضہ بھی آگے میں نے کہا اگر نبی کے لوائے حمد کے کپڑے پر تمہارا کلمہ لکھو پھر بھی علم تمہارا ہمارا لکھو پھر علم ہے ہمارا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے کپڑے کے اوپر کچھ لکھا ہوگا نبی نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا کیا کہا کیا لکھا ہوگا نبی نے فرمایا جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے صحابہ نے کہا جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے نبی نے فرمایا کل تو بتایا تھا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی یون ذرا بول ہیں علی یون آخر پہ میں نے کہا تھا اگر نبی کا علم حشر کے دن تمہارے امام کو ملے پھر علم تمہارا اگر ہمارے کو ملے پھر علم ہے ہمارا بڑی خوبصورت کتاب ہے جس کا نام ہے معارج النبوت جا کے چیک کر لینا اور دوسری مودت فی القربہ سید علی حمدانی کی لکھی ہوئی کتاب دونوں کے اندر لکھا ہے کہ حشر کے دن جب نبی پاک کا علم بن جائے گا اللہ تمام فرشتوں سے کہے گا فرشتوں مل کر اس علم کو اٹھاؤ لیکن فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی علم کو نہیں اٹھا سکے گی وہ اتنا علم نہیں ہوگا جو تمہارے گھر پہ لگا وہ اتنا بڑا علم ہوگا جس کا ایک کونا مشرق میں ہوگا دوسرا مغرب میں ہوگا تیسرا سینٹر میں ہوگا اللہ کہے گا فرشتوں تم نے علم کو کیوں نہیں اٹھایا فرشتے کہیں گے بار الہ اس کا وزن زیادہ ہے ہماری شکتی کم ہے ہماری طاقت کم ہے اس وقت پھر یہ مولوی دیکھتا ہے کہ فرشتے جواب دیں گے ہماری طاقت کم ہے ہم سے یہ اٹھایا نہیں جاتا اس وقت پھر ان مولویوں کا اللہ آواز دے گا اینا اینا اصلی میرا شیر کہاں ہے میرا شیر کہاں ہے میرا شیر کہاں ہے مولا فرمائے اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں اللہ آواز دے گا یا علی آج اس طرح اس علم کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا لکھا وہ علم جس پر فرشتوں کی طاقت ختم ہو گئی میرے مولا حیدر اس علم کو پھولوں کے گلدستہ کی طرح اٹھائیں گے لیکن بڑا خوبصورت منظر ہوگا معرج النبوت کے اندر مولا امین الدین کاشفی لکھتا ہے جب میرے مولا حیدر حشر کے دن نبی کے علم کو لے کے چلیں گے نا اکیلے نہیں ہوں گے ایک طرف امام حسن ہوں گے دوسری طرف امام حسین ہوں گے درمیان میں علی علم کو لے کے چلیں گے آگے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اس علم کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی ان پوچھ رہے ہیں اس کے علم کے نیچے کون آئے گا پوچھ اس علم کے نیچے کون آئے گا اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں نہیں تو مودت فی القربہ پڑھ کے چیک کر دینا صحابہ جلدی سے کھڑے ہوئے فرماتے یا رسول اللہ اس علم کے نیچے کون آئے گا نبی نے مسکرا کے کہا ہمارے شیعہ رنگ بھی شیعوں والا کلمہ بھی شیعوں والا پنجہ بھی شیعوں والا امام بھی شیعوں والا علم کے نیچے بھی بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ پہ انہوں پچھوں ہاتھوں نہ لایا تو میں کدی آج تک ہاتھ لوایا نہیں گٹیاں نہ میں کدی گھڑی ویکھی ہے تو نہ میں گھڑی ویکھنا ہونا گھڑی وہ بندہ جہاں گھروں تقریر یاد کر کے آیا تقریر گھنٹے دی ہوتا تو خدا نہ خاصا ود ٹائم لگ جائے تو پھر گھڑی ویکھنی ہے نا بار بار صلوات پر ہم آوازیں بنا بات ہو رہی تھی علی ولی اللہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں میری طرف دیکھنا کتاب کا نام ہے مقتل ابی مقنف پتہ کس نے لکھی ہے یہ سنی رائٹر ہے اس کتاب کا لکھنے والا
وہ اس کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ جب فوج اشقیا والے سر امام حسین کو نیزے کی نوک پہ بلند کر کے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے نا، بات ہو رہی ہے علی گڑھ ولیلہ پہ، جہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو شام کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام ہے تقریر۔ جب تقریر کی بستی کے قریب قافلہ پہنچا تو شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ یہ شمر خولی سے کہتا ہے اس جگہ پہ خیمے لگاؤ، ہم اس جگہ پہ رات گزاریں گے۔ عددار لکھا ہے کہ جہاں انہوں نے خیمے لگائے وہاں سامنے عیسائیوں کا کلیسا تھا، گرجا تھا، وہاں سے عیسائی راہب کی نظر میرے مولا حسین کی پیشانی عطر پہ پڑی تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایک نور کی شعاع نکلتی ہے جو آسمان سے ٹکرا کے پھر واپس آتی ہے۔ راہب اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے او میرے ساتھیوں، وہ سامنے میں عجیب روشنی دیکھ رہا ہوں، یہ روشنی زمین سے نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہے، چلو وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ روشنی کہاں سے نکلتی ہے۔ راہب اپنے ساتھیوں کو لے کے وہاں آیا جہاں فوج اشقیا نے خیمے لگائے تھے، تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک سر ہے جو نیزے کی نوک پر بلند ہے، اس کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ یہ آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا بھئی تم کون ہو اور یہ سر کس کا ہے؟ جب کہا نا تم کون ہو یہ سر کس کا ہے، یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ وہ کہتا ہے سر کس کا ہے؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ باغی کا سر ہے۔ خدا کی قسم عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ جب کہا نا باغی کا سر ہے، راہب طرف کے کہتا ہے تم اسے باغی کہتے ہو تو کہتے رہو، میری نظروں میں دنیا کا سب سے بڑا نباتی لگتا ہے، لہذا ایسے کرو آج رات زیارت کے لیے مجھے سر دے دو۔ یہ کہتے ہیں ہم سر نہیں دیں گے۔ وہ کہتا ہے رات کی قیمت لے لو، زیارت کر لیں دو۔ افسوس ہے نا، مسلمانوں نے سر حسین کو بیچا، عیسائی نے سر حسین کو خریدا۔ جب رقم دی کہتے ہیں پکڑو اس نیزے کو، اس سر کو اتار کے گھر میں لے جاؤ، جا کے زیارت کر لو۔ ابھی مخنف لکھتا جب راہب نے اپنا ہاتھ اس نیزے کی طرف بڑھایا جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا، لکھا ہاتھ کا بڑھنا تھا، میرے مولا کی نیزے کی نوک پہ لب متحرک ہوئے۔ امام فرماتا ہے سائی خبردار میرے اس نیزے کو ہاتھ نہ لگانا، تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عیسائی میری طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ جب عیسائی نے دیکھا کہ سر بولتا ہے، سر کلام کرتا ہے، تعجب سے آگے بڑھ کے سان کے قریب کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا مجھے پہلے یہ بتاؤ تو صحیح، حل انت نبی، کیا تم نبی ہو؟ مولا فرماتا ہے اللہ انا نبی، میں نبی نہیں۔ کہتا حل انت وصی نبی، کیا تم کسی نبی کے وصی ہو؟ مولا فرماتا ہے نعم انا وصی محمد، ہاں میں محمد کا وصی ہوں۔ بات ہو رہی تھی علی ولیلہ پہ، ہاں وہ کہتا ہے راہب کہتا ہے مولا پھر میں کیسے تمہارے نیزے کو ہاتھ لگاؤں؟ مولا فرماتے ہیں پہلے کلمہ پڑھ، پہلے مومن بن، پھر میرے نیزے کو ہاتھ لگانا۔ خدا کی قسم جب کہنا پہلے کلمہ پڑھ۔ راہب فوج اشقیا کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مولا کلمے کی بات کرتے ہو، مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا، مجھے ان جیسا کلمہ نہ پڑھانا۔ امام فرماتے ہیں ان جیسا کلمہ نہیں پڑھاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں پڑھ کلمہ۔ راہب کہتا ہے پڑھاؤ کلمہ، اگر یہ کلمہ ابھی تک اس کتاب میں لکھا نا تو واجب القتل۔ میری طرف دیکھنا، امام فرماتے ہیں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ حضرت راہب نے کلمہ پڑھا، پڑھ کر نیزے سے سر کو اتارا، اس نے سر کو صاف کیا، سر کو خوشبوئیں لگائیں، لگانے کے بعد یہ اپنے گھر میں لے گیا۔ راہب نے سر حسین کو شیشے کی الماری میں بند کیا، رات کا وقت ہے، راہب زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ یہ زیارت کر رہا تھا، اچانک باہر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، اجرکم اللہ۔ کہتا جب بی بی کے رونے کی آواز آئی نا، کہتا میں ڈر گیا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، ایک بی بی ہے جس کا سیاہ لباس ہے، جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، اور یا حسین کیسے رو رہی ہے۔ یہ کہتا ہے میں ڈر گیا، میں نے دروازہ کھولا تو پوچھا بی بی تم کون ہو، تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے جو رات کے دیرے میں تو حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے؟ تو بی بی کی آواز ہے راہب کاش تو نے عیسیٰ سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں، کاش تو نے مریم سے پوچھا ہوتا کہ میں کون ہوں۔
ارے میں وہ بیوی ہوں جو میدان مباہلہ میں آئی تھی، اور میرا نام فاطمہ ہے۔ جب سے تو نے میرے حسین کا سر نیزے سے اتارا ہے، میرا حسین مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔